تاجدار ختم نبوت کے عنوان سے محققانہ انداز کے اندر گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کے سوز و گداز کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ تاج قائم دائم ہم پر۔ اسی دوران اسٹیج پر ہمارے مہمان خطیب جلوہ گر ہوئے سراج الخطباء جان نشین فضیلت الشیخ قاری ابن قاری خطیب ابن خطیب گجرانوالہ کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے علامہ قاری محمد عبدالغفار سیالوی زیدہ شرف ہو، ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ دوستان مکرم، یہ جلسہ دستار فضیلت بسلسلہ جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس میں کچھ دن پہلے بچوں کے درمیان مقابلہ کروایا گیا۔ ان کے حوالے سے بچوں کو پوزیشنیں دینی ہیں۔ کچھ ہی کے لیے جو ان بچوں کے لیے پوزیشنیں ہیں وہ اسٹیج کے قریب قریب تشریف لائیں تاکہ ان کو انعامات دیے جائیں، اور ان کے بعد شاید دستار فضیلت ہوگی، اور ان کے بعد فوری طور پر علامہ صاحب کا خطاب ہوگا۔ آپ اپنے دامن جتنا وسیع فرمائیں گے انشاءاللہ والعزیز موتی بکھیر کر جائیں گے۔ اور یہ گجرانوالے کی وہ سرزمین ہے جہاں سے اٹھتی ہوئی آواز دنیا کے کونے کونے تک جا رہی ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر سوال فرما رہتے ہیں، یہ جو علاقہ ہے یہاں سے خطباء علماء کرام مزید ہمارے مسلک کی جان ہیں۔ اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ ہونہار طالب علم جنہوں نے پوزیشنیں حاصل فرمائی۔ پہلی پوزیشن حافظ حذیفہ، میں ملتمس ہوں ہمارے مہمان خطیب سے کہ وہ اس بچے پر شفقت اور محبت فرماتے ہوئے پوزیشن عطا فرمائیں۔ حافظ حذیفہ فضیلت الشیخ جان نشین فضیلت الشیخ حافظ حذیفہ کو پوزیشن عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین مزید اس بچے کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے۔ دوسری پوزیشن لینے والے حافظ محمد احمد، حافظ محمد احمد، میں ملتمس ہوں امیر جماعت اہل سنت علامہ خادم حسین سعیدی صاحب سے کہ وہ بھی تیسری پوزیشن محمد راشد نوری صاحب، دستار فضیلت والے طالب علم قریب تشریف لائیں۔ حافظ محمد جواد، حافظ محمد جواد وہ تشریف لائیں، ان کی دستار فضیلت جان نشین فضیلت الشیخ علامہ صاحبزادہ محمد عبدالغفار سیالوی اور امیر جماعت اہل سنت ناصر اہل سنت علامہ خادم حسین سعیدی صاحب فرما رہے ہیں۔ حافظ محمد احمد، دوسرے حافظ محمد احمد، تیسرے حافظ محمد کاشف مکی صاحب، تیسرے طالب علم حافظ محمد کاشف مکی صاحب۔ چوتھے حافظ محمد عبدالہادی، حافظ محمد عبدالہادی، حافظ محمد عبدالہادی، اور اس کے بعد ہیں حافظ محمد حسین، اس کے بعد ہیں حافظ جنید۔
یہ وہ خوش نصیب طلباء کرام تھے جنہوں نے اس سال حفظ قرآن مکمل فرمایا۔ ہر سال کی طرح اس جامعہ کے اندر دستار فضیلت کے تو موقع پر 6 7 8 10 طالب علم یہاں سے فراغت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری استاذ المکرم نجم القرآن فخر القرآن قاری محمد رفیع قادری صاحب زیدہ شرفوز، اللہ رب العالمین کی عمر کے اندر مزید برکت عطا فرمائے، ان کی محنت کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول فرمائے۔ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ وہ قرآن ہے جس کی پہلی بائی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العالمین نے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے پہلی باری کا آغاز کیوں فرمایا؟ آپ کی توجہ اور انہی جملوں کے ساتھ میں دعوت کتاب دینے جا رہا ہوں۔ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کا کلام ہے، خالق کائنات ہے، کسی اور جملے سے بھی وحی کی ابتدا ہو سکتی تھی، لیکن خالق کائنات نے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے کیوں فرمایا؟ اس کا سبب علماء کرام نے، میں اس سبق حاصل سنانے کی خاطر آپ کے سامنے عرض گزار کر رہا ہوں۔ اللہ نے اقرأ، لفظ اقرأ کا معنی ہوتا ہے پڑھ۔ لفظ اقرأ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پڑھ، حالانکہ خالق کائنات کسی اور کلمے سے، کوئی اور جملے سے، کسی اور لفظ سے بھی وحی کا آغاز فرما سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے کہ خالق کائنات کا کلام ہم سے لے کر والناس تک ہر بندہ یاد نہیں کر سکے گا، ہر بندے تک نہیں پہنچ سکے گا، کوئی اس کو حفظ کرے گا، کوئی تجوید و قرات کرے گا، کوئی مفسر بنے گا، کوئی محدث بنے گا، لیکن عام مسلمان کو بھی پتا ہوگا کہ پہلی وحی کا نزول یہ ہے۔ پہلی وحی کا نزول عام مسلمان تک بھی پہنچے گا، اور اس کو پتہ چل جائے کہ اس کتاب پڑھنے کو جب ابتدا پڑھنے سے ہو رہی ہے تو اس قرآن مجید کو پڑھنا ضرور چاہیے، اس قرآن مجید کو پڑھنا ضرور چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے پہلی وحی کی ابتدا اقرأ سے فرمائی تاکہ ہر مسلمان کو دیگر کتابیں پڑھنے تو پڑھتے رہتی ہیں، اس قرآن مجید میں کہیں غافل نہ ہو جائیں، یہ نہ کہے کہ میں دنیا کی کتابیں پڑھوں گا، قرآن نہیں پڑھوں گا۔ قرآن جس عمر میں بھی نصیب ہو جائے اس عمر میں پڑھنا ضرور چاہیے۔ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، میں ملتمس ہوں جان نشین فضیلت الشیخ ان کے ہم سفر ہیں، طالب علم ہے، وہ آیات بینات کی تلاوت کرتا ہے، اس کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ مہمان کی قدر اس طرح نہیں کرتے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی عظیم الشان محفل ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں دو صرف اشعار پڑھ کر عالم اسلام کے عظیم خطیب کو صدا دوں گا، کیونکہ قرآن کی محفل ہے اور کافی طالب علموں نے قرآن پاک کی اسناد حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے۔ علماء اکرام اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ جب ہم آسمان پر دیکھتے ہیں تو ہمیں آسمان پر تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب فرشتے زمین پر دیکھتے ہیں تو فرشتوں کو زمین پر علماء چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ کہہ رہا ہوں دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کر دیکھ، توجہ ہے تو بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ قرآن کی محفل ہے، قرآن کے بارے میں پڑھ رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا جہاں میں خطا کو چھوڑ کر، اور حیران ہوں آج بھی اپنی حسرتوں پر اقبال، خدا سے ہر چیز مانگنی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ پھر کہتے ہیں لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، اگر پڑھنے کو تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، اور ناریب تیری روح کو تسکین مل جائے گی تو گرد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، تو گرد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، کہ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کر دے، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کر دے، پھر اس کے بعد تو رب کا قرآن پڑھ کر دے، اور آنکھیں بھی ہو جائیں گی تیرا گلشن، آنکھیں بھی ہو جائیں گی تیری روشن، دل بھی بنے گا تیرا گلشن، آنکھیں بھی ہو جائیں گی تیری روشن، دل بھی بنے گا تیرا گلشن، تو ایک بار سورۃ الرحمن پڑھ کر دے، تو ایک بار سورۃ الرحمن پڑھ کر دے۔ بس میری حاضری مکمل ہوئی، آپ کا دیدار ہو گیا، بس اتنی سعادت کافی ہے۔ عالم اسلام کے عظیم خطیب، خطیب پاکستان، غیرت مند سنیوں کی پہچان،
الحافظ ابن حافظ صاحبزادہ قاری پیر سید محمد عبدالغفار سیالی صاحب سے ماشاءاللہ جناب گجرانوالہ کی سرگردی سے آئے اور ہمارے ملتانی کے اندر یہ بات قابل رشک ہے کہ ہم ملتانی لوگ آئے مہمان کی قدر کرتے ہیں، تو بلند آواز سے نعرہ کی آواز بلند کرنا ہے۔ میں استاد دے رہا ہوں نعرہ تکبیر۔ آپ تھکے بیٹھے ہیں، تھکاوٹ دور کرنی ہے تو ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے سینے کو زور لگاتے ہوئے جتنا اللہ کا نام بلند ہے بلند آواز میں نعرے کا جواب دینا ہے کہ باطن نے بدلے ہیں جب جب تیور آیا ہے تب تب میری زبان پہ نعرہ تکبیر۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا پھر انہی کا گانا، ارے نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں پھر نعرے اسی کے لگا رہے ہیں۔ نعرہ رسالت جو مدینے کی طرف جاتی ہیں ان قطاروں سے پیار کرتے ہیں، دل میں عشق نبی کی شمع ہے ان کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں، اور شرک کرتے نہیں جہاں والوں ہم مزاروں سے پیار کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے بس ایک ہی ہے، ارے ہم تو چاروں سے پیار کرتے ہیں۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جناب حضرت علامہ جناب محترم